الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسلیما۔ سب حضرات درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد بعدد کرم اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو۔ آج سن 2000 امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آج سن 2026 میں جب یہ آیت کریمہ تلاوت ہو رہی ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرو، اس کا مطلب ہے کہ آج بھی دنیا میں سچے لوگ موجود ہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت تک جب بھی یہ آیت تلاوت ہوتی رہے گی اس وقت تک دنیا میں سچے لوگ موجود رہیں گے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو۔ سچے لوگ ہیں دنیا میں تو اللہ نے کہا ہے نا کہ سچوں کی سنگت اختیار کرو، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ آج ہم ان سچے لوگوں میں سے ایک سچی ہستی کے ایک قول کا ذکر کریں گے جن کا نام شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ ہے، جو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کے مریدوں میں سے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ نے دوپہر کے وقت ایک ظالم شخص کو آرام کرتے دیکھا، سوتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فتنہ ہے، اس کا سویا رہنا ہی بہتر ہے۔ پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا تو کمال کر دیا، بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، بڑے لوگوں کی باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ جس شخص کی نیند اس کے جاگنے سے بہتر ہو اس کا مر جانا ہی اس کے زندہ رہنے سے بہتر ہے، جس کا سونا اس کے جاگنے سے بہتر ہو اس کا مر جانا ہی اس کے زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ جب وہ سویا رہا تو نامہ اعمال میں نہ برائی کاؤنٹ ہوئی نہ نیکی کاؤنٹ ہوئی، جب وہ سویا رہا تو نامہ اعمال نیوٹرل رہا، لیکن جب ہی وہ جاگا اس نے لوگوں کی غیبت شروع کر دی، جب ہی وہ جاگا اس نے لوگوں کو گالیاں نکالنی شروع کر دی، جب ہی وہ جاگا اس نے لوگوں پر تشدد اور ظلم کرنا شروع کر دیا، جب ہی وہ جاگا اس نے موبائل کے اندر، ٹک ٹاک کے اندر، فیس بک کے اندر فحاشی اور یعنی بے حیائی والی فلمیں دیکھنی شروع کر دیں، جب ہی وہ جاگا اس نے گانے سننے شروع کر دیے۔ تو اس سے تو بہتر تھا جب وہ سو رہا تھا تو اس کا نامہ اعمال نیوٹرل تھا، نہ اس میں برائی انٹر ہو رہی تھی نہ اس میں نیکی انٹر ہو رہی تھی، لیکن جب ہی وہ جاگنے پر آیا تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی تو کوئی انٹر نہیں ہوئی لیکن برائیاں انٹر ہوتی چلی گئیں۔ تو پھر ایسے شخص کا مر جانا اس کے زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ زندگی نعمت اسی کے لیے ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی نعمت اسی کے لیے ہے۔ زندہ رہنا اسی کو جچتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کرے۔ میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے خوب فرمایا ہے کہ جس تینو پچھاتا نہیں سر اس دیتے خاکاں، جس نے پھیلی ہوئی زمین دیکھی، جس نے بلند ہوا آسمان دیکھا، جس نے جگمگاتے ہوئے ستارے دیکھے، جس نے آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑ دیکھے، جس نے ندیاں دیکھیں، کائنات کا حسن دیکھا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، جس نے یہ سب کچھ دیکھا، سب کچھ دیکھ کر بھی وہ بے بہرا بنا رہا۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ جس تینو بچھاتا نہیں سر اس دیتے خاکاں، اس کے سر پر خاک پڑے جس نے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں کر سکی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل نہیں کر سکا۔
جب انسان کائنات کی بکھری ہوئی قدرت کی کاریگریوں کو دیکھے، آسمان بلند ہوا دیکھے، جگمگاتے ہوئے ستاروں کو دیکھے، پھیلی ہوئی زمین کو دیکھے، جب انسان آسمان سے باتیں کرتے ہوئے بلند بلند پہاڑوں کو دیکھے، جب اس کائنات کی قدرت کی حسین کاریگریوں کو دیکھے، تو اللہ کریم نے پھر ارشاد فرمایا میرے مومن بندے، میرے نیک بندے یہ سب کچھ دیکھ کر پھر وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہمارے رب نے یہ سب کچھ تو بیکار پیدا کیا ہی نہیں، سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لینا، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لینا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ تو ایسا شخص کامیاب ہے، ایسے شخص کو زندہ رہنا جچتا ہے، ایسے شخص کو زندگی نفع دیتی ہے، جس کا جاگنا اس کے سونے سے بہتر ہو، ایسے شخص کو زندگی نفع دیتی ہے۔ ہمیشہ سچے لوگوں کی سنگت اختیار کریں، آپ جاگیں، میں جاگوں تو اللہ کا ذکر ہو، ہم جاگیں تو صلاۃ تسبیح ہو، ہم جاگیں تو قدرت کی پھیلی ہوئی کاریگریوں میں غور کر کے پھر ہم کہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پھر ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں کہ جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، پھر ہم تیسرا کلمہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر ہم کثرت سے خدا کو یاد کر، ہمیں زندگی جچتی ہے، پھر ہمیں زندگی کا فائدہ ہے۔ ورنہ جو زندگی بیکار الجھ گئی، جو بیکار کاموں میں، فحشی اور یعنی والی باتوں میں، غیبت میں اور بیکار تبصروں میں، نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں کو چھوڑ دے۔ وہ کرکٹ کے، سیاست کے تبصرے ہمیں بھائی کوئی نفع نہیں دے سکتے، ہمارا بہت زیادہ نقصان انہوں نے کر دیا، یہ ہمارا وقت برباد کر رہے ہیں، اور وقت انمول چیز ہے، ایک دفعہ چلا جائے دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ لہٰذا جو باتیں ہمیں نفع نہیں دے سکتی ان کا پیچھا چھوڑ دیں، اللہ کے ذکر کی طرف آئیں جو ہمیں نفع دے گا، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف آئیں، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ زندگی اسی کے لیے فائدہ مند ہے، زندگی اسی کے لیے سود مند ہے، زندہ رہنا اسی کو جچتا ہے۔ میاں صاحب بولے اور نیک لوگوں کی سنگت اختیار کریں۔ میاں صاحب بولے درد مندہ دی صحبت ایویں جویں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے ملن ہزاراں، اور بے درداں دی صحبت ایویں جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چھڑکاں پین ہزاراں۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ جو درد مندوں کی یاری ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے عطر کی دکان، تم وہاں جا کے عطر نہ بھی خریدو تو تم سے خوشبو تو لازمی آئے گی، اور بے درداں دی صحبت ایویں جویں دکان لوہاراں، اور بے درداں دی صحبت ایویں جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چھڑکاں پین ہزاراں۔ اور جو بے درداں کی یاری ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے جیسے لوہار کی دکان ہو، لوہار کی دکان پہ بندہ بے شک کپڑوں کو بڑا سمیٹ کر بھی بیٹھے، لیکن چھینٹے اس پر بھی پڑتے ہیں اور اس کا دامن بھی داغدار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق کی رفیق بخشے، زندگی مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔